اللہ کی صدا لگائیں۔ سرکار نے فرمایا ذکر الصالحین عبادتن، فرمایا اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر کرنا عبادت ہوتا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کا ذکر کرنا عبادت ہوتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بولیے، آدم علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جناب شیس علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بات کو مختصر کروں تو شو کہتا ہوں، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ابو بکر صدیق کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جناب فاروق اعظم کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مولا عثمان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں تو میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں میرے علی کا ذکر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ تو پتہ چلا مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا عبادت ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کا ذکر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ داتا صاحب کا ذکر کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ ایس کے خان کی زمین پر بیٹھنے والی عوام اہل سنت، جب نبیوں کا ذکر عبادت ہے، صحابہ کا ذکر عبادت ہے، اولیاء کا ذکر عبادت ہے، تابعین کا ذکر عبادت ہے، تبع تابعین کا ذکر عبادت ہے، جب مقتدیوں کا ذکر عبادت ہے تو امام الانبیاء کا اپنا ذکر کتنی بڑی عبادت ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ علماء اہل سنت۔ میں مختصر اپنے عنوان کو لوں گا چونکہ آپ کے مہمان بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس میرے غلام میرے امتی نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، فرمایا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دے۔ میں مختصر عنوان کو چلوں گا، اور مفتی احمد یار خان صاحب نے میرات المناجی میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں یہ جہنم میں جائیں گی۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ جو عام مکھیاں ہیں یہ فرماتے ہیں جہنم میں جائیں گی۔ کہتے ہیں جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، کہتے ہیں یہ عام مکھیاں جہنمیوں کے عذاب میں مزید عذاب کا سبب بنے گی، اور فرماتے ہیں جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں یہ جنت میں جائیں گی۔ اب سوال یہ ہوا حضور، عام مکھیاں جنت میں جائیں گی اور شہد کی مکھی جنت میں کیوں جائے گی؟ فرماتے ہیں یہ جنت میں اس لیے جائے گی کہ یہ مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتی ہے۔ پھر میں نے کہا اگر مکھی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے، مکھی جنت میں چلی جائے، تو وہ جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، مصطفیٰ کا پروانہ ہے، جب امتی نبی پہ درود پڑھے تو بتاؤ اللہ امتی کو جنت کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ شاعر کہتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، مصطفیٰ کے میلاد ہوتے رہیں۔ اب درود میرے نبی پہ کسی اور نبی کا امتی پڑھے، اللہ اس کو بھی معلوم نہیں۔ مفتی امین صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، آپ نے اپنی کتاب آب کوثر میں لکھا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی، مبس سے کہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جس نے 200 سالہ زندگی پائی ہے، اور کہتے ہیں جب وہ مر گیا، جب بندہ مر جائے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو غسل دیتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے ایسا نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو امتی فوت ہوا تو لوگوں نے اٹھا کر اس کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی فرمائی، فرمایا میرے کلیم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں میرا
ایک بندہ کچرا کنڈی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ پڑھو اور کلیم اس کو دفن کر دو۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کا جنازہ لاشا اٹھانے کے لیے گئے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا لاشا اٹھایا، آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، موسیٰ کلیم اللہ کی امتی آپ کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے کلیم اللہ اس کا جنازہ آپ نے کیوں پڑھایا، اس کو آپ نے غسل کیوں دیا؟ کہنے لگے یہ اللہ کتنا بڑا نافرمان تھا، اس نے اہل علاقہ کو بہت زیادہ تنگ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ دفنانے کے قابل نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کہتے ہیں الہی تو کہتا ہے اس کا جنازہ پڑھ، اس کو دفن کر، اور لوگ تو کہتے ہیں یہ دفنانے کے قابل نہیں ہے، الہی معاملہ کیا ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں مانتا ہوں یہ بڑا گناہگار تھا، میں مانتا ہوں موسیٰ اس نے لوگوں کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ فرمایا الہی معاف کیوں کیتا؟ فرمایا موسیٰ معاف اس لیے کیا ہے یہ میرے محبوب محمد سے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا الہی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا موسیٰ تمہیں توریت دی ہے؟ فرمایا ہاں خدا نے مجھے توریت دی ہے۔ فرمایا موسیٰ اس نے ایک بار توریت کھولی ہے، توریت میں ایک مقام پر توریت پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام نام محمد آیا ہے، اس نے سونے کا نام دیکھا، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، میرے محبوب پہ درود پڑا۔ فرمایا موسیٰ مجھے اس کی یہ عذاب پسند آ گئی اور میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میں نے کہا امتی موسیٰ کہو، وہ درود میرے نبی پہ پڑے، وہ تعظیم میرے نبی کی کرے۔ اللہ موسیٰ کے امتی کو معروف نہیں کرتا تو جو امام الانبیاء کا اپنا امتی ہو وہ مصطفیٰ کا میلاد منائے، اپنے نبی پہ درود پڑے، سرکار کی آمد پہ اپنا مال خرچ کرے، اللہ مصطفیٰ کے غلاموں کو کیوں معروف کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نام محمد کی بات آئی ہے، ایک بہت ہی پیاری حدیث آپ کو نہ سناؤں، محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، آدم علیہ السلام زمین جنت سے آپ جنت سے تشریف لے آئے اور زمین پر علماء نے لکھا کہ آپ 1000 سال ہوتے رہے، اور آدم علیہ السلام نے ان 1000 سالوں میں ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن راوی کہتے ہیں ایک بار بڑا عجیب معاملہ ہوا، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے روتے روتے اپنی نگاہ کو ایسے اٹھا کر دیکھا، عرش اعظم پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا الہی جس اپنے نام کے ساتھ جس کا نام تو نے عرش پہ لکھا ہے اس محمد کا صدقہ مجھے معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ الہی سے صدا بلند ہو گئی، آدم تو نے محمد کا وسیلہ دیا ہے، جا ہم نے تیری خطا کو معاف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر روایت کے اگلے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے ذات باری تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا آدم بتا تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا ہے؟ کہتے ہیں الہی تو نے مجھے جنت میں رکھا ہے، میں جنت کے جس دروازے پہ گیا میں نے نام محمد لکھا ہوا دیکھا، میں نے جنت کے ہر درخت پتے پہ نام محمد لکھا ہوا دیکھا، میں جان گیا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہی تیرا محبوب ہے۔ اگلے روایت کے الفاظ سنیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اللہ نے فرمایا آدم سن، اگر محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا آدم میں تمہیں پیدا نہ فرماتا، محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا آدم میں جنت کو نہ بناتا، محمد کو بنانا مقصود نہ ہوتا آدم میں آسمانوں کو نہ بناتا، میں جنت کو نہ بناتا، میں عرش کو نہ بناتا، میں کرسی کو نہ بناتا۔ فرمایا آدم یہ زمین بنائی ہے تو محمد کے واسطے بنائی ہے، یہ عرش بنایا ہے تو محمد کے واسطے بنایا ہے۔ آدم میں نے اپنا رب ہونا ظاہر بھی کیا ہے تو محمد سونے کے واسطے کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ جب امام کی نظروں سے روایت گزری تو میرا شہنشاہ بریلی کہنے لگا
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان بس میرے بیان کے آخری جملے ہیں، میں یہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کر کے اپنے بیان کو ختم کر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا میرے کلیم میں نے تجھے بے شمار معجزات دیے ہیں، فرمایا یہ معجزات لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو دعوت دین کو، دعوت اسلام۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، مختصر واقعہ یہ ہے، فرعون نے کہا موسیٰ تیرے معجزات مجھے معجزے نہیں لگتے، یہ مجھے جادو لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا موسیٰ ایسے کرتے ہیں، میں بھی اپنے جادوگر بلاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، ایک میدان کے اندر ہم جب ہو کر جو ہے جادوؤں کا مقابلہ کرواتے ہیں، موسیٰ اگر تیرا جادو غالب آ گیا ہم سب تیری پیروی کریں گے، اور اگر ہمارا جادو غالب آ گیا تو تم ہماری پیروی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مناظرے کا اس مقابلے کا دن طے ہوا، فرعون کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام ایک میدان میں جمع ہو۔ اب یہاں پہ علماء نے ایک پتے کی بات رکھی ہے، آپ کے ایمانوں کو تازہ کرنے والی کہ علماء کہتے ہیں جب مقابلے کا دن طے ہوا تو کہتے ہیں فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی، موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے کہنے لگے پہلے جادو آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں گے؟ علماء نے پتے کی بات رکھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اتنی سی تعظیم کرنے کے سبب اللہ نے سارے جادوگروں کو دولت ایمان سے سرفراز کیا۔ تو میں نے کہا امتی فرعون کے جادوگر وہ اپنے نبی کی ادنا سی تعظیم کریں، اللہ ان کو معلوم نہیں کرتا، تو مصطفیٰ کے دیوانے جو نبی کے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ مصطفیٰ کے غلاموں کو کیوں معلوم کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بس ذرا کہیں سبحان اللہ۔ آخر میں بس 2 منٹ میں سرکار کا میلاد اور میں اپنے بیان کو انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیما سیدہ آمنہ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو سونے کملی والے دا نور میری شکم اظہر دے اندر آیا، میرے مصطفیٰ دی ماں فرماندی ہے جدو 1 مہینہ گزریا آپ فرماندیاں نے میں ایک خواب ویکھیا، ایک کہن والا میں نے کہن لگا آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں سلام ہو، سارے رسولوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ماں فرماتی ہیں دوسرے مہینے میں نے پھر خواب دیکھا، تیسرے مہینے میں نے پھر خواب دیکھا، میرے مصطفیٰ کی ماں فرماتی ہے 9 مہینوں تک میں خواب دیکھتی رہی، اللہ کے نبی میری خواب میں آتے رہے، سارے آ کے کہتے رہے آمنہ تمہیں مبارک ہو، آمنہ تمہیں سلام ہو، سارے رسولوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمامی احباب کی اللہ پاک مشکلاتوں کو آسان فرمائے، حل فرمائے۔ احباب علماء نے لکھا ہے جس گھر میں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں پورا سال وہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں جہاں حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے وہاں پورا سال اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے جتنے احباب بیٹھے ہیں میری گزارش ہے آپ بھی کوشش فرمائیں اپنے گھروں میں حضور کا میلاد سال میں کم از کم ایک بار ضرور کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سال نصیب فرماتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتے رہیں گے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے مصطفیٰ کے میلاد ہوتے رہیں گے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اسے وقت
بہت ہی خوبصورت خطاب آپ نے سماعت فرمایا جناب حضرت علامہ مولانا نصیر الطاری قادری صاحب ہمارے قلوب و ہضم اپنے خصوصی بیان سے منور فرما رہے تھے دوران خطاب عوابض وقار ہماری بزم کے مہمان خصوصی جناب عالمی شہرت یافتہ سنہان خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے مالک مشہور و معروف سنہان ملک پاکستان کے انمول ہیرے صفحے اول پڑھنے والے جناب صاحبزادہ توصیف روفی صاحب ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں میں آپ کو اپنی طرف سے اور منتظمین کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں موسٹ ویلکم اہلا وسہلا مرحبا مرحبا عوابض وقار وقت بہت مختصر ہے کہ کسی بات کو لے کر آگے بڑھا جائے تو مختصر سے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور انہی کے ساتھ مائک آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا عوابض وقار جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی تو اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھا کر کہتی ہیں سبحان اللہ آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ کہتی ہیں سبحان اللہ کہ میں نے آج تک ایسا حسین بچہ کہیں نہیں دیکھا اتنے میں تھوڑی دیر گزرتی ہے تو اماں حلیمہ آ جاتی ہے اماں حلیمہ فرماتی ہے آمنہ آپ کہتی ہو کہ میں نے ایسا حسین بچہ کہیں نہیں دیکھا مجھ سے پوچھو میں بڑے بڑے خاندانوں میں جاتی ہوں میں بڑے بڑے قبیلوں میں جاتی ہوں مجھ سے پوچھو میں نے بھی ایسا حسین بچہ کہیں نہیں دیکھا اتنے میں تھوڑی دیر گزرتی ہے تو عبد المطلب آ جاتے ہیں عبد المطلب کہتے ہیں حلیمہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا آمنہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا ارے آپ نے دیکھا ہی کیا ہے مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں میں بڑے بڑے دور دور اندراز علاقوں میں جاتا ہوں پر میں نے بھی ایسا حسین بچہ کہیں نہیں دیکھا اتنے میں تھوڑی دیر گزرتی ہے تو رب کا جبریل آ جاتا ہے رب کا جبریل کہتا ہے حلیمہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا آمنہ آپ کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا عبد المطلب آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا ارے آپ نے دیکھا ہی کیا ہے مجھ سے پوچھو میں نے حضرت آدم کو دیکھا میں نے حضرت یونس کو دیکھا میں نے حضرت موسیٰ کو کوئی دور کی پہاڑی پر رب سے کلام کرتے ہوئے بھی دیکھا ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا ہے جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں پاگل ہو گئی تھی جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی جبریل کہتا ہے رب کی عزت کی قسم میں نے بھی ایسا حسین محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا او غیر خان والوں پھر پوری کائنات کا رب بول اٹھا او تم سب دیکھتے تب جب میں محمد جیسا کوئی پیدا کرتا خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھے آماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہو گئے جواب ملیا ابھی حکم لا کسی نے جڑے عبال کوئی نہیں فلک تے چندے ستارے ویکھیں زمین تے کتنے نظارے ویکھیں عرش تو لے کے فرشتے تھوڑی کتے بھی ملتی مثال کوئی نہیں اور ہزارہ یوسف تے حسن عاشق کروڑوں موسیٰ دے منن لے ہزارہ یوسف تے حسن عاشق کروڑوں موسیٰ دے منن لے میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا عاشق بلال کوئی خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال کوئی نہیں اب اب اس وقت وقت مختصر ہے مہمان سنخان کی طرف بڑھ رہا ہوں نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق چارے یار نبی دے عاشق کوئی دسے انہا چارہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان نثارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا چار یارہ ورگا آزم شان صدیق دی میں کے دساں وہ ہکو یار ہزارہ ورگا نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صاحب
فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں۔ ارے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ جناب محترم المکرم صاحبزادہ توصیف روفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بلا تمہیر جتنا آپ لوگ ٹائم دیں گے انشاءاللہ اس ٹائم میں محفل پاک کو ہم پڑھیں گے بھی اور اسی ٹائم میں انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے۔ تمامی احباب جانتے ہیں تقریباً 1:30 بجے نماز ظہر کا ٹائم بھی ہے۔ نعت خوانی سے پہلے نماز بہتر ہے، اگر نماز نہیں تو یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی اسی پنڈال میں باجماعت